بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصص نمبر 132 ہے، یعنی نصص نمبر 132 اور 22 نصص بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونه أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ عزیز طلباء، پھر ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ سیقول المخلفون، عن قریب کہیں گے، المخلفون پیچھے رکے ہوئے، پیچھے رہنے والے کہیں گے، اذا انطلقتم الى مغانب، جب چلو گے تم الى مغانب، غنیمتوں کی طرف، لتأخذوها تاکہ تم ان کو، ذرونا چھوڑو ہمیں، یعنی لتأخذوها تاکہ لو تم ان کو، ذرونا اور چھوڑو ہمیں، نتبعکم ساتھ چلے ہم تمہارے، یریدون چاہتے ہیں وہ، ان یبدلو کے بدلہ دے، کلام اللہ اللہ کی بات کو، قل آپ فرما دیجئے، لن تتبعونا ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے تم، کذالک یوں ہی، قال اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، من قبل پہلے سے، فسیقولون بل تحسدوننا بس ان قریب کہیں گے وہ، بل تحسدوننا بلکہ جلتے ہو تم ہم پر، بلکانو بلکہ ہے وہ، لا یفقہون نہیں سمجھتے، الا قلیلا مگر توڑا۔ قل للمخلفین من الاعراب، کہیں گے للمخلف پیچھے رکے ہوئے، من الاعراب بدوؤں میں سے، ستدعون ان قریب بلائے جاؤ گے تم، الى قوم ایک قوم کی طرف، اولو بأس جنگ کرنے والی، شدید سخت، تقاتلونہم لڑو گے تم ان سے، او یسلمون یا سپر انداز ہو جاؤ گے وہ، فَإِن تُطِيعُوا بس اگر کہنا مانو گے تم، یؤتکم اللہ تو دیں گے تم کو اللہ تعالیٰ، اجرا حسنا اچھا بدلہ، وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر روگردانی کرو گے تم، کما تولیتم جیسے روگردانی کی تم نے، من قبل پہلی بار، يعذبكم عذابا علیما تو سزا دیں گے تم کو، عذابا علیما دردناک سزا، لیسا علی الاعمى نہیں ہے اندھے پر، حرج کوئی تنگی، ولا علی الاعرج حرج اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی، ولا علی المریض اور نہ بیمار پر، حرج کوئی تنگی، ومن یطع اللہ اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کا اور اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ داخل کریں گے اس کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہے، من تحتها اس کے نیچے، الانہار نہریں، ومن یتولا اور جو پھر جائے گا، یعذبہ سزا دیں گے ان کو، عذابا علیما دردناک سزا۔ دیکھو ذرونا فعل امر، ذرو صیغہ جمع مذکر حاضر، اور نون نا ضمیر جمع متکلم اور مفعول بھی ہے، آگے جا کے اولو بأس شدید سے غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے، یسلم صلح کی طرف وہ تمہیں مائل کرے گا، تو قاتلون قاتل یقاتل یا تو تمہارا ان کے ساتھ مدبیڑ ہوگا، او یسلم یا وہ تو جنگ تو نہیں ہوگی، ہے کہ صرف صلح ہوگا اور بغیر جنگ کے واپس ہے، اور ایسے ہی ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چند دن کا محاصرہ کیا،
اور چند دن محاصرہ کے بعد جو ہے نا وہ لوگ یعنی وہ پیٹ پیر کر بھاگ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر جنگ کے وہ فاتح ہو کر اور مظفر ہو کر واپس لوٹے۔ اب ان آیات مبارکہ کا وضاحت سمجھ لیجئے۔ سیقول المخلفون، عن قریب پیچھے رہنے والے کہیں گے، وہ لوگ جو حدیبیہ میں ساتھ نہیں گئے تھے، اذن طلقتم الی مغانم، جب تم غنیمت لینے چلو گے، تو مغانم سے غنائم خیبر مراد ہے۔ لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام اللہ، ہم کو بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلے، وہ لوگ یوں ہی چاہتے ہیں کہ خدا کے حکم کو بدل ڈالیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو تبدیل کر دے جو اس نے اہل حدیبیہ کے ساتھ فرمایا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو یعنی ان کو مکہ کے غنائم کا عوض عنایت فرمائیں گے، اور وہ خیبر کے غنائم ہوں گے جب وہ ان کو چھوڑ کر لوٹیں گے اور ان میں سے کوئی چیز نہ پائیں گے۔ قل لن تتبعونا، تو آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، یعنی خیبر کی جانب۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ وہ تمہارے ساتھ نہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات بدلی نہیں جا سکتی۔ کذالکم قال اللہ من قبل، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اسی طرح فرما دیا۔ مدینہ کی طرف اہل حدیبیہ کی واپسی اور خیبر کے غنیمت کے وہ مستحق ہوں گے جو حدیبیہ میں شریک ہوئے، اور نہ اور کوئی۔ تو صرف وہ لوگ شریک ہوں گے اس خیبر کی لڑائی میں یا اس خیبر کی جنگ میں کہ جو پہلے جو لوگ حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے، جو قبائل پیچھے رہ گئے تھے، مخالفین جو رکے ہوئے تھے، وہ اس جنگ میں اور اس غزوے میں وہ شریک نہیں ہو سکتے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، تو وہ لوگ کہیں گے تم ہم سے حسد کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا بلکہ تم ہم پر حسد کرتے ہو کہ کہیں ہمیں مال غنیمت میں تمہارے ساتھ شریک نہ ہو جائے۔ بل كانوا لا يفقهون، بلکہ خود یہ لوگ بہت کم بات سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے نہیں سمجھتے، الا قل، مگر بہت معمول، یعنی فقط بات کی حد تک۔ اب یہاں پر دیکھو کہ دو بل یہاں پر آئے ہیں، یعنی كذلك قال الله من قبل بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون قليلا، تو یہاں پر دیکھو یہ دو بل ہے، یہ بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون، تو اول بل اس بات کی تردید کے لیے لائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہ چلے، اور ان کے حسد کو ثابت کیا گیا۔ دوسرے بل میں ان کے اس بیان کی تردید جو وہ مسلمانوں کو حسد کی طرف منسوب کرتے تھے، اور ان کا اس سے بڑا وصف یعنی وصف جہالت اور قلت فہم بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے آگے قل للمخلفین من الاعراب سے بنو حنیفہ یا اہل فارس کے متعلق بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ، قل للمخلفین من الاعراب، آپ ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے جو حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے، ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، عن قریب تم لوگ یعنی ایسے لوگوں کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت لڑنے والے ہوں گے، یعنی بنو حذیفہ جو مسلمہ کی قوم تھی، اور مرتدین جن سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا، کیونکہ مشرکین عرب اور مرتدین سے دو میں سے ایک بات ہی قبول کی جاتی ہے، اسلام یا تلوار۔ ایک قول تو یہ بھی ہے کہ اہل فارس ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قبائل کو ان سے لڑنے کے لیے بلایا۔ تو قاتلونم او یسلمون، یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ مطیع ہو جائیں گے، یعنی دو میں سے ایک بات ہو، یعنی مقاتلہ نمبر 2 اسلام۔ یسلمون کا معنی اس تعویل کے مطابق مطیع ہونا ہوگا، کیونکہ اہل فارس مجوس تھے، ان سے جزیہ بھی قبول کیا گیا۔ اب اس آیات میں دیکھو، یعنی استنباط، اس آیات سے مفسرین یہ استنباط کرتے ہیں کہ اس آیات میں شیخین کے خلافت کی حقانیت پر دلالت واضح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بلانے والی کی اطاعت اختیار کرنے پر فَإِن تُطِيعُوا سے بدلے کا وعدہ فرمایا۔ فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت کرو گے تو اس کے جو تمہیں اس قتال کی طرف بلائے گا، یؤتکم اللہ اجر حسنا، تو تم کو اللہ تعالیٰ نیک عوض عنایت فرمائے گا۔ بس اس سے لازم آیا کہ وہ داعی ایسا ہوگا جس کی اطاعت فرض ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم اس وقت بھی روگردانی کرو گے جیسے اس سے قبل روگردانی کی ہے، پیچھے ہٹے اور پیچھے جنا رہ چکے ہو، تو حدیبیہ کے موقع پر يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ دردناک عذاب کی سزا دے گا آخرت میں۔
اب چند لوگ اس میں جو ہے نا وہ کیا ہے مستثنا ہے، لیسا علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے۔ اس میں غزوے سے پیچھے رہنے والے معذورین حقیقیہ کو مستثنا فرمایا گیا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، وہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا جہاد وغیرہ اور دیگر امور میں، یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، تو جو شخص یعنی اس کو ایسی یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، مطلب یہ کہ جہاد وغیرہ اور دیگر امور میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور جو شخص روگردانی کرے گا یعنی اطاعت سے منہ موڑے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانے گا اور پیچھے رہے گا، تو یعذب ومن یتولی یعذب عذابا علیما، اور جو شخص یعنی پیچھے رہے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑے گا، یعذب عذابا علیما، تو اس کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر اس بیت سے یعنی اس جنگ سے پیچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا عنایت فرمائیں گے۔ اب یہاں اس آیات میں یہ خبر دی ہے، دیکھو آپ اس کی مختصر سی وضاحت یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیات میں یہ بتایا کہ جب تم خیبر کے لیے نکلو گے تو جو لوگ غزوہ حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تو ساتھ چلنے کے لیے اصرار کریں گے، اور وہ یہ کہ اور ساتھ یہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور غنیمت کی امید زیادہ ہے۔ ان کو تو خطرہ کم ہوگا اس لڑائی میں خیبر میں، اور غنیمت کی امید ان لوگوں کو زیادہ ہوگی، مگر ان سے صاف کہہ دیا جائے کہ کوئی اور ساتھ نہیں چلے گا، اللہ کا ایسا ہی حکم ہے۔ اس پر وہ کہیں گے کہ تو اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں فرمایا، تم ہم پر جلتے ہو، نہیں چاہتے ہو کہ ہمارا فائدہ ہو، سارے غنیمت تم ہی سمیت لینا چاہتے ہو۔ ان لوگوں کے پیش نظر اپنا ہی نفع ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ غزوہ حدیبیہ کا تتمہ ہے، پھر کوئی اور ساتھ کیسے چلے گا۔ اب دیکھو پھر فرمایا کہ غزوہ خیبر میں شراکت پر اصرار کرنے والوں سے کہہ دے ذرا صبر کرو، یعنی آگے جو پیچھے آیات ہیں یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اب جو پیچھے رہنے والے ہیں یہ جو لوگ ہیں ان سے آپ پیچھے رہنے والوں سے یہ فرما دیجئے کہ ذرا صبر کرو، اس لڑائی میں تو تم نہیں جا سکتے، البتہ آگے سخت جنگ جو قوم سے جو مقابلہ ہوگا اس وقت تمہیں ساتھ چلنے کی دعوت دی جائے گی، پھر دیکھا جائے گا کہ تم کیسی اطاعت کرتے ہو، ساتھ چلو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے اور بیٹھے رہو گے تو دردناک عذاب چکو گے۔ تو اس سے غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے جو سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ جزیرۃ العرب کے سرحد پر بسی ہوئی عرب قبائل جو عیسائی ہو گئے تھے ان کو ساتھ لے کر قیصر روم نے ایک فوج تیار کی تاکہ مدینے پر وہ لوگ جو حملہ آور ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 30,000 مردان جنگی کو ساتھ لے کر تبوک مقام تک گئے، مگر حلیف اسلامی لشکر کی خبر سن کر بکر گئے۔ آپ نے 20 دن تک تبوک میں قیام فرمایا، پھر اسلامی لشکر مظفر اور منصور واپس آیا۔ یہ ایک سخت معرکہ تھا، تو رومی حکومت کے حدود میں گھس کر ان کے ساتھ ایک فیصلہ جنگ لڑنی تھی، چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگ لڑائی کے لیے تیار کریں۔ یعنی عرب قبائل اور اہل مکہ کو بھی پیغام بھیجا کہ جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ اس وقت یعنی کچے مسلمان اور منافق دب گئے اور انہوں نے ساتھ نہیں دیا، چنانچہ سورۃ توبہ میں ان پر جو ہے نا ایک قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس، وہاں پر ان کو جو نا وہ اللہ رب العزت نے کچھ اس میں جو نا ایسے مسلمان بھی جو خالص مخلص مسلمان تھے وہ بھی رہ گئے تھے جن کا تذکرہ سورۃ توبہ میں مذکور ہے۔ تو اب یہ جو مخلفین تھے جو پیچھے رہنے والے قبائل اور دیہاتی تھے ان سے کہے کہ آپ تو خیبر میں شریک نہیں ہوں گے، ہاں البتہ آگے اولو بأس شدید ایک سخت معرکہ ہوگا، ایک جنگ ہوگی، اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا، اگر تم اس میں چلو گے تو تمہیں بہترین بدلہ دیا جائے گا، اجر عظیم اچھا بدلہ ہوگا، اور اگر تم پھر بھی پھر گئے وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جیسے کہ تم حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے اور حدیبیہ میں اس غزوے میں نہیں گئے، تو پھر اس کے لیے تمہیں جو نا دردناک عذاب اور سخت عذاب دیا جائے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہاں سے بیعت رضوان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔